اگر وہ دیندار نہیں ہوگا اچھا معلم اور اچھا ماسٹر نہیں بن سکتا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، علماء بیٹھے ہیں، مختصر بات عرض کر رہا ہوں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور سب سے پہلی جنگ جو ہوئی اسلام اور کفر کے بیچ میں، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، ایک ایک جنگ یہ پیغام ہے قیامت تک کی نسلوں کے لیے. آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان صرف 313 تھے اور کافر 1000 تھے، کوئی تلنا نہیں تھا. آپ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، مسلمانوں کے پاس نہیں، ان کے پاس گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس نہیں. آپ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اس اعتبار سے میرے غیور مسلمانوں نہیں دیکھتا. میں اس اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی. کچھ کافر گرفتار ہوئے، کچھ مارے گئے. گرفتاری کے بعد جو مسلمانوں نے گرفتار کیا، گرفتاری کے بعد ان کی رہائی کا مسئلہ جب سامنے آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. مجھے بڑی اچھی بات ہمارے محترم ہمارے دوست حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکات العالیہ، اللہ ان کو اور چمکائے، ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ. بڑی اچھی بات انہوں نے شروع میں کہی کہ یہ خدمت ٹرسٹ کا ہر کام جو ہے مشورے سے ہوتا ہے. مشورے میں خیر ہے. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، قرآن نے کہہ دیا. بہرحال جب مشورہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ سیرت النبی حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کے لکھی ہوئی ترتیب دی ہوئی جو سیرت النبی میں اس سے کوٹ کر رہا ہوں. حضرت عمر سے پوچھا کیا کرنا، کہا کہ اللہ کے حبیب سوچنا کیا ہے، ختم کیجئے. حضرت ابو بکر سے مشورہ لیا گیا، کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر. بہرحال حضرت ابو بکر کے مشورے کے اوپر عمل ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دیے، کچھ آپشن دیے ان کو. پہلا آپشن یہ تھا کہ پیسے دو اور اپنے قیدی کو لے جاؤ. دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر کوئی بہت غریب ہے تو کچھ بہت غریب جو نہیں دے سکتے تھے ان کو ایسے بھی رہا کر دیا. تیسرا آپشن یہ تھا کہ اگر تم میں کوئی پڑھا لکھا ہے، غور سے سننا، یہ جو آج لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اسلام پر تانے دیتے ہیں ان کو بھی میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. تیسرا آپشن یہ تھا کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے 10 بندوں کو پڑھا دیں تو ان کی بھی رہائی ہے. تم میں جو پڑھے لکھے ہیں، اچھا وہ پڑھے لکھے تھے تو وہ کون سا علم جانتے تھے؟ کیا قرآن کا علم جانتے تھے؟ قرآن تو نبی پر نازل ہو رہا تھا، قرآن کی ابتدائی آیات تو نبی نے پڑھی تھی، صحابہ اس کے پہلے شاگرد تھے، قرآن کو تو صحابہ جان رہے تھے. وہ کون سا علم تھا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز دی کہ تم میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے یا جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہے وہ میرے 10 بندے کو پڑھا دے تو اس کو بھی ہم رہائی دے دیں گے. کیا وہ اسلام کا علم جانتے تھے؟ کیا وہ دین کا علم جانتے تھے؟ وہ تو دین سے نفرت کرتے تھے، وہ تو آپ کے اسلام سے نفرت کرتے تھے، وہ تو قرآن سے نفرت کرتے تھے، وہ تو آپ کے پیغمبر سے نفرت کرتے تھے. تبھی تو بدر میں آ گئے لڑنے کے لیے. دوستو وہ جو علم تھا وہ دنیاوی، جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علم، وہی دنیاوی علم ان کے پاس تھا. لیکن اللہ کے حبیب نے قیامت تک کی نسلوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ 1400 سال کے بعد کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ علم صرف قرآن کا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علم صرف حدیث کا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے مولوی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، کوئی یہ نہ کہہ دے قرآن کا حافظ ہوگا صرف وہی جنت میں جائے گا. قیامت تک کی نسلوں کو پیغام دیا کہ قرآن اور حدیث یہ تو ضروری ہے. انما بعثت معلما، میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے معلم مدرس بنا کر بھیجا گیا ہوں.
وہ تو ہے ہی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ تو ہے ہی وہ علم کہ کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے یا وہاں سے کلمہ پڑھنے والے کے خاندان سے جو بچہ جنم لیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے، وہ رسول اللہ کو پہچان سکے، وہ جائز اور ناجائز میں فرق کر سکے، حرام اور حلال میں فرق کر سکے۔ اتنا علم کا دلانا یہ فرض عین ہے۔ لیکن تمہیں ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے، تمہیں جج بننے کی بھی ضرورت ہے، تمہیں وکیل بننے کی۔ میں ایک مثال صرف دیتا ہوں، ایک مثال، بات ختم کر رہا ہوں۔ جب گجرات کے اندر ایک فساد ہوا، بہت بڑا فساد ہوا تھا، اس وقت میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات جمعیت کے صدر تھے۔ بھروچ میں ہم رہا کرتے تھے، وہاں کی جو مین مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ، اس پورے سپر مارکیٹ کو جلا دیا گیا تھا، فساد ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، دکانیں ختم کر دی گئی، مکانات ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو پریشانیاں وہاں ہوئی، جو زخمی ان کے علاج کے لیے کورٹ میں معاملہ گیا، اس کورٹ میں معاملے کی پیروی کے وکیل کے لیے کورٹ میں جو فیصلہ سنانا ہے، وہاں پہ جج کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور رحمت سے بھر دے، گروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت کو اتنی پریشانی ہوئی، چونکہ گجرات جمعیت کے وہ صدر تھے، جب سارا معاملہ حل ہو گیا، اس کے بعد پورے گجرات کے جو بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے جو تاجر تھے اور بڑے بڑے جو عالم تھے، ان کی میٹنگ احمد آباد کے اندر بلائی، اور بلانے کے بعد حضرت نے کہا کہ ابھی تک جو گزری ہے، لیکن آج اس بات کا حق کرو کہ ہم نے اپنی روٹی کو آدھا کرنا ہے، اور آدھی جو روٹی بنے گی ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو تیار کرنا ہے، ہم اپنی چیزوں کو اس کے لیے صرف کرنا ہے، اور ہمیں ہاسپٹل بھی بنانی ہے، ہمیں بچوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجز بھی بنانی ہے، ان کے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکولیں بھی بنانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جاؤ گجرات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اس کے بعد گجرات میں جو تبدیلی آئی ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنا ہاسپٹل بھی ہے، اپنے کالجز بھی ہیں، اور اپنی اسکولیں بھی ہیں۔ ضرورت ہمیں بھی اس چیز کی ہے کہ ہم ان نونہالوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ہندوستان کو سنوارنے کے لیے، اس ملک کے تقدس کو بچانے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، ان بچوں کو بھی دینی تعلیم کے ساتھ، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، اس سے بھی آراستہ کرنا ضروری ہے۔ کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ۔